ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب. جی سر، کن صورتوں میں والد اپنے بچے واپس لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، بچے جو ہیں باپ اور ماں دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر بچے عورت کے پاس ہیں تو مرد جو ہے کورٹ سے رجوع کرتا ہے کہ مجھے بچے کی کسٹڈی دی جائے، میرے بچے مجھے حوالے کیے جائیں تاکہ میں ان کی کفالت کر سکوں. اور اگر مرد کے پاس بچے ہیں تو عورت کر سکتی ہے. دونوں کو برابر کے جو ہے وہ رائٹس ہیں کہ دونوں جو ہے چونکہ نیچرل گارڈین ہیں ان کے، تو دونوں کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اگر آئدر سائڈ، دونوں سائڈوں میں کسی ایک کے پاس بچے ہیں. اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ان بچوں کی پرورش کون اچھی طرح کر سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ بچے جو ہے وہ والد ہی اچھی تربیت کر سکے، والدہ بھی بہت اچھی تربیت کر سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں. جیسے عورتیں ورکنگ لیڈیز نہیں ہیں تو ان کے ایشو یہ ہوتے ہیں کہ بچوں کا خرچہ کس طرح چلایا جائے گا، بچے جو ہے کس طرح جو ہے ان کی اسکولنگ کی فیس ادا ہوگی، ان کے کپڑے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کس طرح ہوگا. اگر ورکنگ لیڈی ہے تو وہ تو کورٹ کو بتا سکتی ہے کہ میں اتنے پیسے کماتی ہوں اور میں اپنے بچوں کا بڑی اچھی طرح خرچہ دے سکتی ہوں، خرچہ چلا سکتی ہوں، ان کی پرورش کر سکتی ہوں، ان کی ویلفیئر کر سکتی ہوں. اسی طرح مرد جو ہے، مرد چونکہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ عورت کو بھی یہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ سے بہتر میں بچے جو ہے وہ پال سکتا ہوں. اب یہ دونوں چیزیں عورت یا مرد نے ڈیسائیڈ نہیں کرنی ہوتی، یہ کورٹ، جب کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور کورٹ اس میں صرف بچوں کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتی ہے کہ بچے کس کے پاس جو ہے ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہوگی، ان کو ماں باپ کی کمی کا احساس نہیں ہوگا، اور وہ جو ہے اپنی زندگی ایک اچھے شہری کی طرح جو ہے وہ کیسے بسر کریں گے. تو کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کتنا خرچہ ہوگا. اچھا، اب اس میں جو ہے نا واپسی بچے، جیسے آپ نے کہا کہ بچے لینے کا ہے، تو اس میں کچھ ریزنیں ہیں، ایسی بہت سارے ایشوز ہیں کہ جیسے عورت جو ہے وہ گھر پہ نہیں رہتی، اور عورت جو ہے وہ کہیں اور شادی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی شادی اور ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک مرد کو رائٹ زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر مرد شادی کر لیتا ہے تو عورت کا رائٹ زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے بچوں کو اپنے پاس رکھے. تو یہ چیز جو ہے نا، دونوں کا شادی کرنا، یعنی کہ کسی ایک کا شادی کرنے سے دوسرے کا رائٹ بڑھ جاتا ہے اور اس کا جو ہے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں ایک سوتیلے پن کا جو میاں بیوی لے کے آئے گا تو وہ نئی بیوی ان کی تو سوتیلی ماں ہوگی، تو وہ اس کو پیار محبت اور وہ جو ہے اس کے لیے وہ سوتیلا پن اس میں ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر عورت کرتی ہے شادی تو وہ بچے اس کے میاں سے جو ہے وہ سوتیلے پن کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس واسطے ان کا رائٹ پھر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ نیچرل دونوں ماں باپ ہیں تو کورٹ اس میں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کے پاس بچے بہتر طور پہ پرورش کر سکتے ہیں، ان کو حوالگی وہ جو ہے وہ کرتی ہے اور ان کو بچے کسی ایک کو دیتی ہے تاکہ بچوں کی پرورش اچھی ہو. سر، کیا بچوں کی رائے نہیں لی جاتی ان معاملات میں؟ بچوں کی رائے لی جاتی ہے، لیکن بچوں کی رائے لینے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جیسے بچوں کا اس میں ہمارے ہاں جو قانون میں ایک حضانت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. وہ حضانت سے مراد یہ ہے کہ اگر بیٹا ہے تو 7 سال تک جو ہے وہ ماں کے پاس، کورٹ اس کو جو ہے وہ کہتی ہے کہ 7 سال تک اس کا رائٹ ہے ماں کا کہ وہ بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے. اور اسی طرح جو بچی ہے، بیٹی ہے، تو اس کا 14 سال تک جو ہے اس کا ماں کے پاس رہنے کا جو ہے اس کا رائٹ ہے. اس کو حضانت کا ایک پیریڈ کہتے ہیں کہ اس پیریڈ میں جو ہے وہ بچوں کی پرورش ماں بہتر کر سکتی ہے اور ماں کے پاس قانون اجازت دیتا ہے. لیکن اس حضانت کے پیریڈ کے بعد بچوں کی رائے بھی کورٹ سنتی ہے. جیسے 7 سے بعد جو ہے بیٹا جو ہو گیا تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. بالغ سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے
کہ وہ کس کے پاس رہنا چاہتا ہے، وہ اپنی رائے دیتا ہے اور کورٹ اس سے رائے پوچھتی ہے۔ اسی طرح بیٹی جو ہے، بیٹی کی بھی رائے سنی جاتی ہے، تو اس میں ایک رائے بچوں کی شامل ہو جاتی ہے، لیکن اس ایج کے بعد جب ان کو کورٹ یا قانون جو ہے وہ رائٹ دیتا ہے تو بچوں کی رائے سنی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی کورٹ فیصلہ کرتی ہے۔ باپ اگر بچوں کا خرچہ نہ دیتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ باپ اگر بچوں کا خرچہ نہیں دیتا تو کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ علیحدگی کی صورت میں ہی ہوگا، جب بچے علیحدہ ماں کے پاس ہوں گے تو باپ کے پاس نہیں ہوں گے تو وہ خرچے کا دعویٰ کر سکتی ہے، تو وہ کورٹ سے رجوع کرے گی اور کورٹ جو ہے اس کو بلائے گی باپ کو، اور باپ کو پابند کرے گی کہ بچے کے لیے یہ خرچہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور آپ اس کو ادا کریں۔ وہ خرچہ جو ہے وہ پابند ہے کورٹ میں جمع کروانے کا۔ کورٹ اس کو جو ہے پابند کرتی ہے کہ آپ پہلے خرچہ کورٹ میں جمع کروائیں، اور بچے کا خرچہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کے ایج کے حساب سے اور اس کی ویلفیئر کے حساب سے، اور باپ جو ہے پابند ہے اس خرچے کو کورٹ میں جمع کروانے کا۔ کیا عورت عدت کا خرچہ مانگ سکتی ہے؟ جی بالکل، عورت عدت کا خرچہ جو ہے اسلام نے جو ہے وہ فرض کیا ہوا ہے مرد پر، کیونکہ مرد جو ہے اس کا 3 مہینے کا عورت کا عدت کا پیریڈ ہے، تو وہ عورت کا خرچہ جو ہے اسلام نے کہا ہے کہ 3 مہینے کا جو عدت کا پیریڈ ہے وہ اس کی کفالت، اس کا نان نفقہ جو ہے وہ تو ہو گئی، لیکن یہ عدت بھی جو ہے اس کا خرچہ بھی مرد پر ہے، تو مرد سے وہ کلیم کر سکتی ہے اور مرد جو ہے پابند ہے اس کو دینے کا۔ اور اگر وہ نہ دے تو اس پہ کیا نہ سزا ہے؟ دے تو وہی صورت ہے کہ کورٹ اس کو دلواتی ہے، اس کی سیلری اٹیچ ہو جاتی ہے، اس کا بزنس اگر کہیں چل رہا ہے تو بزنس پہ جو ہے اس سے خرچہ وصول کیا جاتا ہے، تو وہ لازمی ہے کہ وہ کورٹ میں جمع ہوگا اور وہ جو ہے اس بچے کو ملے گا۔ مرد اگر طلاق دے دے تو کیا حق مہر کے لیے کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، اس واسطے کہ مرد جب ایک نکاح نامہ تیار ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ایک اماؤنٹ جو ہے حق مہر کی لکھی جاتی ہے۔ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو اس وقت ہی دے دی جاتی ہے وہ مہر کی رقم جو اس میں لکھی جاتی ہے، یا اس کو عند الطلب کے طور پہ بعد میں جو ہے وہ دینے کا اس میں لکھا جاتا ہے۔ تو اگر نکاح نامے میں جو اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد مرد جو ہے کسی بھی سٹیج پر عورت کو طلاق دیتا ہے تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کا حق مہر ادا کرے، اور حق مہر جو ہے اسلام نے کہا ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے دے اور آسانی اس میں پیدا کرے، نہ کہ اس میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے یا اس سے انکاری ہو، کیونکہ یہ اس کا رائٹ ہے، عورت کا حق مہر اس کا رائٹ ہے جو اس نے قبول کیا ہے پہلے نکاح کرتے وقت، تو وہ اس کو دینے کا پابند ہے۔ ہاں اگر اب نہیں دیتا اور اس نے ڈائیورس دے دی ہے تو کورٹ جو ہے اس میں مقدمہ اس پہ کیا جا سکتا ہے، اور عورت اپنے حق مہر کے لیے جو اماؤنٹ ہے اس میں، یا کوئی جائیداد بھی اٹیچ اگر اس میں لکھی ہوئی ہے یا اس میں کوئی خرچہ لکھا ہوا ہے، تو تینوں جو چیزیں ہیں وہ کورٹ میں چیلنج کی جا سکتی ہیں، اور کورٹ جو ہے مرد کو بلا کر حق مہر کی رقم اور باقی جو چیزیں نکاح نامے میں لکھی ہوئی ہیں ان کو وہ دلوانے کی پابند ہے، اور وہ اس میں آرڈر جاری کرتی ہے، لیکن ان چیزوں کو حق مہر تو مکمل ہے، اس کو جو طے کیا ہوا ہے وہ دینا ہے۔ باقی جو صورتیں اگر کچھ اور لکھا ہے تو وہ کورٹ اس میں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح اس میں لکھا گیا اور اس کے پیش نظر کیا چیزیں تھیں، جیسے جائیداد کا معاملہ ہے یا کچھ اور جو ہے وہ خرچے کا معاملہ ہے، تو یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اس میں ایویڈنس پہ دیکھ کر۔ اگر دونوں ماں باپ فوت ہو جائیں تو بچے کن کے پاس رہیں گے؟ اگر دونوں فوت ہو جاتے ہیں تو یہ رائٹ جو ہے منتقل ہو جاتا ہے دادا دادی اور نانا نانی کے پاس۔ اب اس میں پہلا حق جو ہے وہ دادا دادی کا ہے کہ بچے جو ہیں وہ چونکہ باپ کی کفالت کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے، اور باپ کے جو ہے اس جگہ پر دادا دادی آ جاتے ہیں، تو باپ کا خرچہ جو ہے وہ دادا دادی کے ذمہ ہوتا ہے، تو بچوں کی کفالت ان پہ چلی جاتی ہے، اور بچوں کا رائٹ بن جاتا ہے دادا دادی کا کہ وہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں اور ان کی پرورش کریں۔ لیکن اگر دادا دادی نہیں ہیں یا کوئی ایسی صورت اور ہے کہ وہ بھی فوت ہو چکے ہیں تو پھر یہ رائٹ نانا نانی کی طرف چلا جاتا ہے
کہ وہ بچوں کی پرورش کریں اور ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بچے ان کے پاس رہیں. لیکن اس میں ایک صورت اور بھی آتی ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے باپ فوت ہو جاتا ہے اور ماں زندہ ہے تو دادا دادی جو ہے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. تو دادا دادی ان کے ملنے کے لیے کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور وہ عورت پابند ہے بچوں کو دادا دادی سے ملانے کی. اسی طرح دوسری صورت میں جیسے عورت فوت ہو جاتی ہے تو نانا نانی کا بھی ایک رائٹ ہے. تو وہ اپنے نواسوں اور نواسی کے متعلق جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں کہ یہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, ہم سے ملاقات کی جائے. تو یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو کورٹ جو ہے وہ ایکچوئل یہ دیکھتی ہے کہ رائٹ کس کا زیادہ ہے ایسی صورتوں میں, تو ان تک جو ہے ان کی کسٹڈی دی جاتی ہے اور کورٹ میں جو ہے وہ اس کی درخواست دے سکتے ہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی جو ہے ہمارے گارجین میں جو ہے وہ تو ولی نیچرل جو ہے گارجین کہتے ہیں ولی کو, تو وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں دونوں. لیکن اگر ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں, تو کورٹ جو ہے ولی مقرر کرتی ہے. وہ گارجین ایکٹ کے تحت وہ کورٹ اس میں ولی مقرر کرتی ہے. دادا کو بھی کر سکتی ہے, نانا کو بھی کر سکتی ہے اور چچا کو بھی کر سکتی ہے. کسی بھی شخص کو جو ریلیٹیو ہے, جو اس کا خونی رشتہ دار ہے, اس کو وہ ولی مقرر کر سکتی ہے. لیکن اس میں کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اس کا کوئی دوسرا کلیم کرتا ہے کہ جیسے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچے جیسے ملتے ہیں یہ عیدی سینٹر وغیرہ سے اور جو ہے بچے لاوارث پائے جاتے ہیں, تو کورٹ ان کا بھی ایک ولی مقرر کرتی ہے. تو اس قانون کے تحت جو ہے کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ ان کو ولی کسی کو مقرر کرے جو اس کی کفالت کر سکیں بچوں کی. تو یہ کورٹ کا اختیار ہے کہ اس کی جو ہے وہ کفالت کے لیے بچے کا جو بھی کلیم کرتا ہے کہ اس بچے کو میں پالوں گا, تو اس کو پہلے گارجین شپ کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. وہ کورٹ سے رجوع کرتا ہے. کورٹ اس کی جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھتی ہے کہ آیا یہ بچے کی پرورش کر سکتا ہے, بچے کی دیکھ بھال کر سکتا ہے, اور وہ اس کے بعد جو ہے اس کو گارجین مقرر کرتی ہے, ولی مقرر کرتی ہے. ولی کی اجازت کون سی کورٹ سے لی جا سکتی ہے؟ ولی کی اجازت جو ہے ہمارے ہاں گارجین کورٹ ہوتی ہے اور اس کے تحت جو ہے ایک جج مقرر کیا ہوتا ہے جو فیملی میٹر اور جو ہے گارجین شپ کے جو ہے میٹر اس کے پاس جو ہے لگائے جاتے ہیں اور وہ سنے جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے اس سے رجوع کیا جاتا ہے, وہاں اپلیکیشن دی جاتی ہے اور وہ کورٹ ہی جو ہے فیملی کورٹ جو ہے وہ ہی گارجین شپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ شخص سے وہ شورٹی بھی مانگتی ہے اگر وہ اس کا ریلیٹیو نہیں ہے, اور اس کے بعد بھی نگرانی بھی اس میں رکھی جاتی ہے کہ آیا یہ شخص اس کو کہیں دوسرے ملک نہ لے جائے یا کہیں اس کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ساری چیزیں کورٹ طے کرتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے کہ بچے کی پرورش کیسی ہوگی. مکمل ڈاکیومنٹس بنتے ہوں گے؟ جی بالکل, پورے ڈاکومنٹ کورٹ شورٹی وغیرہ سب کچھ رکھواتی ہے. اس کے بعد وہ اس کا گارجین شپ کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے. سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.